بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک شخص کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ہم کوئی عمل اختیار کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ سے اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عمل اختیار کرتے وقت ہمارا مقصد رب کی رضا کا حصول نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ کوئی دنیاوی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ سے اس عمل پر ہمیں اجر و ثواب عطا نہیں کیا جاتا، بلکہ کئی مقامات پر وہ عمل ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، جس نے کسی دنیاوی مقصد کی خاطر، کسی عورت کی خاطر یعنی اس سے نکاح کی غرض سے نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ سے اسے کوئی ثواب عطا نہیں فرمایا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر ہے کہ فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ سے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ شخص گنہگار ہوگا۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل اختیار کریں تو اپنی نیتوں کا ضرور محاسبہ کریں کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو یقین مانیے بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن اگر کوئی دنیاوی مقصد کا حصول ہے تو یقین جانیے آپ کا یہ عمل ضائع اور بیکار چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو بہتر بنائے، اس میں اپنی رضا کا حصول کو مقصد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔